ابو بکر صدیق کے لیے قرآن کریم کی اتنی آیات ہیں، یقین مانیے جب یہ جملہ مجھے کہا جائے نا کہ ابو بکر پہ بولوں تو میرے لیے امتحان آ جاتا ہے کہ میں کس کو شروع کروں کس پہ ختم کروں۔ یقین مانیے الحمد والناس ابو بکر آپ کو اکثر آیات میں نظر آئے گا، اکثر مقام، اور ایسے ایسے صیغہ آئے الفاظ میں کہ وہ صیغہ قیامت تک ابو بکر کی حالت ایمانی پر دلالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں ایک آیت اٹھا رہا ہوں جو میں نے پڑھی ہے، سورۃ اللیل، یہ سورت نمبر 92 ہے، سورت نمبر 92 ہے، 30ویں پارے کی سورت ہے۔ رب کریم نے اس میں دو شخصیات کا ذکر کیا ہے، ایک وہ جو اتقا ہے، ایک وہ جو اشقا ہے۔ اشقا کہتے ہیں بڑا بدبخت اور اتقا کہتے ہیں بڑا تقوی والا۔ اشقا سے مراد ولید بن مغیرہ جیسا کافر ہے، اور اتقا سب سے بڑا تقوی والے سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقا وسیجنبھا الاتقا، دونوں لفظ اللہ نے یہاں فرمائے، لفظوں میں برابر ہے، مطلب میں اپنی اپنی جگہ۔ ان دو لفظوں میں رسول اللہ کا جب دور شروع ہوا نا تو اب دو قسم کی باتیں سامنے آئیں۔ ابو بکر نے مال کے دروازے کھولے پیغمبر اور اللہ کی رضا کے لیے، اور ولید بن مغیرہ مالدار نے خود اپنا مال بھی روکا اور لوگوں کو بھی روکنا شروع کیا کہ نہ دینا نہ دینا نہ دینا۔ تو رب کریم نے قرآن کریم میں یہ آیت اتاری اور یوں شروع کی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ یہ چار لفظوں میں ابو بکر اور ولید بن مغیرہ کے کردار کو روشن کیا گیا۔ فرمایا ایک رات کا مسئلہ ہے، ایک دن کا مسئلہ ہے، ایک مذکر کا معاملہ ہے، ایک مؤنث کا معاملہ ہے۔ ان سعیکم لشتی، یہ چاروں چیزیں الگ الگ ہیں۔ کیا مطلب؟ کفر اندھیرے میں ہے، اسلام روشنی کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ کفر کی حیثیت نیچے ہے اور اسلام کی حیثیت اوپر ہے۔ ابو بکر کو والنہار اور ابو بکر صدیق کی کوششوں کو والذکر، اور اس کے معاملے میں اس کی ڈی ویلیو کرنے کے لیے اس کی حیثیت کو رات کا اندھیرا بتا کر ان سعیکم لشتی، تمہاری محنتیں الگ الگ، تمہاری محنتوں کے رخ جدا جدا۔ اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ تین لفظ ان کے لیے اتارے۔ فرمایا ابو بکر اعطا، یہ مال دیتا ہے، واتقى، اللہ سے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، وصدق بالحسنى، اور چاہتا ہے کہ میں اپنے قول و فعل سے حضور پاک کے دین کی تصدیق کر دوں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، آپ اٹھائیے امام قرطبی کو الجامع لأحکام القرآن میں، اور اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں اور اس کا لفظ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ ہم نے توضیح القرآن میں جو اردو میں ترجمہ کیا ہے وہ میں رکھتا ہوں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى کا رب فرماتے ہیں میں اور میرے فرشتے اس ابو بکر کو جنت کی تیاری کروائیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلْ کا وہ جو بخیل بنا پھرتا ہے، خالی بخیل نہیں ہے، وَاسْتَغْنَى، متکبر بھی بن چکا ہے، یہ مال روکتا ہے تکبر کرتے ہوئے۔ اچھا چلو اس نے مال روک دیا، آگے کیا کہا؟ آگے اس کے کرتوت یہ ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یہ شریعت کا انکار، تکذیب اور مخالفت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، میں اور میرے فرشتے سے جہنم کی تیاری کروائیں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ ابو بکر صدیق کو روز اول سے مقامات ملے ہیں، رتبات و مرتبات ملے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال جو لگاتے ہیں کس لیے؟ کیا میرا نام بنے؟ کیا ریاکاری ہو؟ کیا دنیا واہ واہ کرے اور ابو بکر کی جے جے کار ہو جائے کہ ابو بکر تو بڑا مال والا اور پیسے لگاتا ہے؟ یہ صفائی تو اور میں دیں تو لوگ کہیں گے محبت میں کہا ہے، تم محبت میں آنکھیں بند کر چکے ہو، تمہیں ابو بکر اچھا لگتا ہے تو باندھے دی ہر شے باندھی ہے، نہ باندھے دی کوئی شے نہیں باندھی، یہ تم نے زیادتی کی ہے، ہمیں کہیں گے۔ اچھا میں حدیث پڑھ دوں، کہیں گے پتہ نہیں اس کی سند ضعیف ہے، میں آیت پڑھ رہا ہوں جو اللہ دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اس کا مقام سنو، الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى، یہ خدائی اتھارٹی
ابو بکر صدیق کی صداقت پہ مہر تصدیق لگا رہی ہے. فرمایا الذی یؤتی، اس کی جیب سے جو مال نکلتا ہے. ابو بکر صدیق جو خرچ کرتا ہے، یؤتی مالہ، کیوں؟ یتزکا، یہ چاہتا ہے کہ میرا دل اور میرے اعمال پاکیزہ بن جائے. اسے ریاکاری نہیں چاہیے، اسے نام نہیں چاہیے، اسے واہ واہ نہیں چاہیے، اسے اللہ کی رضا چاہیے. یتزکا، یہ یتزکا تزکیہ، پاکیزہ، صاف ستھرا. یہ جو زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کے لفظ کے مطلب کو سمجھو. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم. رب فرماتے جب ان کے مال سے زکوٰۃ نکلے گی مال پاک ہو جائے گا. تو زکوٰۃ مال کو پاکیزہ کرنا. کا یؤتی مالہ یتزکا، ابو بکر مال لگاتا ہے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے. اچھا، کوئی بدلے میں مال دے رہا ہے، ادلا بدلا چل رہا ہے، کوئی حضور پاک علیہ السلام نے اس کو دیا تو یہ دے رہا ہے، کوئی جوابی کام میں کوئی یہ چکر، کوئی یہ سین ہے. فرمائے نہیں. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. وَمَا لِأَحَدٍ، یہ احد کی دال پر دو زیریں تنوین تنکیر ہے. ایک نکرہ ہوتا ہے، ایک معرفہ ہوتا ہے. کامن ناؤن، پراپر ناؤن، معرفہ اور نکرہ. معرفہ خاص چیز کو کہتے ہیں، نکرہ کا اطلاق عموم پہ ہوتا ہے، عام پہ ہوتا ہے. فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ، اس دھرتی پر ایسا کوئی نہیں ہے. عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس کے نزدیک جس نے احسان کیا ہو تو یہ بدلہ دے رہا ہو. جی نہیں، یہ لوگوں کی رضامندی نہیں چاہ رہا. ہاں، حضور پاک کے خاندان میں بنو ہاشم میں کسی نے ابو بکر پہ یوں احسانات کیے ہوں، کوئی مال دیا ہو، کبھی کوئی ضرورت ہو تو پیسہ دیا ہو، کوئی مشکل آئی ہو تو کسی نے ان کے معاملات میں تعاون کیا ہو، کوئی ہیلپنگ ہینڈ بنے ہو. چلو حضور کے خاندان میں باقی معاملات میں یوں مالی تعاون میں لوگ آئے. وَمَا لِأَحَدٍ کا ایک بھی نہیں ہے. احدٍ، ایک بھی نہیں. یہ لفظ احد سے کسی اور کی نفی یہ خالق کائنات نے یا اپنی ذات کے لیے کی ہے یا اس پیغمبر کی جماعت کے سرخیل کے لیے کی ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، یہ وہی احد ہے. وَمَا لِأَحَدٍ، وہاں کوئی شریک نہیں ہے، رب وحدہ لا شریک ہے. یہاں ابو بکر کی رضا جو اللہ سے لیتا ہے یہ بھی ریاکاری نہیں ہے، یہ اس کی رضا لینا بھی وحدہ لا شریک کے لیے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ، اگلا جملہ من نعمتن، یار کوئی احسان تو کیا ہوگا. پھر نعمتن، یہ نعمت کی تا پہ دو زیریں، یہ بھی تنوین تنکیر ہے. من نعمتن، کوئی تو اس پر نعمت کی ہوگی، کوئی تو اچھائی کی ہوگی. جو اتنا پیسہ لگا رہا، یہ جو خرچ کر رہا، کچھ تو ہوگا. من نعمتن، فرمائے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. من نعمتن تجزا، تو پھر کیا چاہیے؟ فرمائے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. الا، جب الا آتا ہے نا ساری جھوٹی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ کہہ کر جھوٹے خداؤں کی نفی کی، اللہ کہہ کر اللہ کی وحدانیت کا اثبات کیا. میں جنگ والوں آپ کو مورخ اسلام حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ کے لفظ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. شاید میرا لفظ ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا، میں اپنے بڑے سے لفظ لا رہا ہوں. وہ فرماتے تھے ابو جہل نو توحید نہیں مننی سی. کیوں؟ لا الہ تے من لینا ہے، لیکن جدو اللہ آیا ہے تے اللہ اس دے جھوٹے خداواں دے اندر قلہ لے کے آ گیا. اللہ دے قلے تو ڈر ہے. مولانا کے لفظ ہوتے کہ اللہ کا قلہ ہے، یہ اس لیے نہیں چل سکتا تھا ابو جہل. تو اللہ ایسی چیز ہے جو ماں قبل میں قلہ کر کے سب کو ختم کر دے. فرمایا الا ابتغاء، جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہے. اس کو کسی کی لوگوں کی رضامندی، کسی کی اچھائی، کسی کا دل اس طرف پھیرنا یہ مقصود نہیں ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اسے اللہ کی رضامندی چاہیے. اور یہاں ابتغاء ہے، تفتیش بھی نہیں ہے. حالانکہ عربی میں دونوں کا معنی ایک ہے. ابتغاء بھی کہتے ہیں تلاش کو، تفتیش بھی کہتے ہیں تلاش کو. سرچنگ، پولیس تلاشی لے تو کہتے ہیں تلاشی لی ہے، تفتیش کی ہے. تفتیش بھی عربی زبان کا لفظ ہے، تفعیل ابتغاء بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن دونوں کا فرق ہے. یہ تفتیش ظاہراً تلاشی کو کہتے ہیں، ابتغاء اندر دل کی تلاشی کو کہتے ہیں. سبحان اللہ.
بندہ کیا تلاشی لے گا؟ ظاہر سے ہی لے گا، میرے دل میں کیا چھپا ہوا ہے اب بھائی میرے تو نہیں پوچھ سکتا، دل کی بات تو رب جانتا ہے نا، انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ نے تفتیش، فتش یفتش و تفتیش کے باپ میں سے کوئی صیغہ نہیں لایا۔ کیوں؟ کوئی کہہ سکتا تھا ابو بکر اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے، رب جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے اور اللہ جو دلوں کے حالات سے واقف ہے، اور رب کریم جو دل کے اندر چھپے کے معاملات کی انتہا تک جانتا ہے، وہ فرما رہے ہیں الا ابتغاء، فرمایا یہ دل سے چاہتا ہے وجہ ربہ الاعلی، مجھے میرے مولا کا رضا والا چہرہ مل جائے۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ چہرے کا کیا مطلب؟ یہ اسے کہتے ہیں محاورہ۔ محاورہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کچھ اور ہو مطلب کچھ اور ہو، سمجھایا جائے۔ آؤ میں آپ کو ایک مطلب سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ گیا، مثلا مولانا بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایک شخص گیا، وہ ان کے دوست کا بیٹا ہے، مولانا کسی عہدے پر ہے اور مولانا چاہ رہے ہیں کہ میں اس کی درخواست کو نہ مانوں، لیکن اس کا والد بڑی قربانی والا، بڑا اچھا تھا، تو انہوں نے کہا دل تے میرا نہیں آدھا میں تیری گل مننا، تو نہیں تیرے سائیں دا منہ ہے، میرا جی تو نہیں چاہتا میں تیری بات مانوں، تو نہیں، مجھے تیرے والد کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اصل چہرہ کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کی رضامندی کو۔ تو فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ابو بکر کو اللہ کی رضامندی چاہیے۔ اگلا لفظ سنو، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، 21 نمبر آخری آیت، وَلَسَوْفَ يَرْضَى اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ہاں ہاں اس کا رب عنقریب اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ جو لفظ ہے نا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اس کو اگلی صورت کے ایک لفظ سے ملا کر دیکھیں تو خدا کی قسم بندے کو سمجھ آتا ہے کہ اسلوب قرآن میں ابو بکر اور رسول اللہ کی مماثلت کتنی ہے۔ ایک بے ایمان عورت تھی، اس کو پتہ چلا کہ کتنے دنوں سے حضور پاک پر وحی بند ہے۔ سورۃ والضحیٰ، سورت نمبر 93، یہ جو اتری ہے نا، میں اس کا شان نزول پڑھ رہا ہوں۔ اس خاتون نے رسالت مآب سے اپنے بغض کا اظہار کرتے ہوئے حضور کے پاس آ کر یہ جملہ کہا، ان شیطانک قد کرنک، کہا تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا۔ نعوذ باللہ، وہ اللہ کو کہہ رہی تھی، وہ ظالمہ، وہ مشرکہ، وہ کافرہ، وہ کاذبہ، حضور پاک کے سامنے کہتی ہے تجھے تیرے خدا نے چھوڑ دیا۔ یعنی وہی کسی وجہ سے بند ہے، وہ تکوینی معاملہ ہے، وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے، لیکن اس سے اس عورت کا کیا لینا دینا؟ وہی استاد شاگرد کا کوئی معاملہ ہو تو آؤٹ سائڈر کو کس نے کہا ہے تو درمیان میں مداخلت کر؟ تو اس نے جب یہ جملہ کہا، غیرت الہی کو جلال آیا، رب نے آیت اتاری، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ اے خوبصورت چہرے والے، اے خوبصورت بالوں والے، تیرے رب نے نہ تجھ سے دشمنی کی ہے نہ تجھے چھوڑا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، نہ اللہ نے تجھ سے دشمنی کی ہے نہ رب نے چھوڑا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے، میں جب چاہوں قرآن اتاروں، جب چاہوں نازل کر دوں، اس میں کسی غیر کا دخل، کسی آؤٹ سائڈر کی بات، اس کا کیا واسطہ؟ ما ودعک ربک وما قلا، آپ دل چھوٹا نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، ذیک صدر پہ نہ آنا، اپنے دل کو تسلی اور حوصلے میں رکھو، نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے دشمنی کی۔ پھر اللہ پاک نے حضور پاک علیہ السلام کی تعریف میں علم ججد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا، پہ پوری باتیں فرمائی۔ میں نے آپ کا بچپن یوں کیا تو آپ کو جوانی میں یوں عزتوں سے نوازا، آپ شروع میں ناواقف تھے، دین اتار کے آپ کو ہر چیز کے علوم سے روشناس کیا، آپ یتیم تھے، آپ کو ٹھکانہ دیا، پوری باتیں فرمائی۔ آخر میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ صرف دنیا تک یاری نہیں ہے آپ کی اور میری، صرف دنیا کے معاملات نہیں ہیں کہ یتیم تھے تو ٹھکانہ دیا، آپ کے پاس مال نہیں تھا تو مالدار کیا، آپ کے پاس آسمان کی خبریں شروع میں نہیں تھی، قرآن اتار کے آپ کو روشناس کیا، صرف دنیا تک نہیں ہے۔ جو دنیا میں عزت ہے نا، اس سے بڑھ کے آخرت میں ہوگی۔ وہ کیسے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرا محبوب خوش ہو جا، دنیا کی زندگی سے بڑھ کے آخرت کی زندگی ہوگی۔ خیر، اخیر، اس میں تفصیل، سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا سے بڑھ کے آخرت کی زندگی ہوگی۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب
اتنا عطا کرے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا. آپ خود فرمائیں گے میرے مولا میں تم سے راضی ہو گیا. یہ لفظ جو حضور کے لیے اترا ہے نا، یہی لفظ سورۃ اللیل کے آخری لفظ میں اتار کے دیکھو. یہاں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور وہاں ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ ابو بکر سے بھی اللہ رب العزت اس کو اتنا دے گا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. میرے دوستو آپ یاد رکھنا، یہ رسالت مآب اور ابو بکر کی آپس میں نسبت اتحادیہ ہے جس کو اس محبت میں بیان کیا جانا. وہ الفاظ ادھر، وہ الفاظ ادھر. اسے کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. ہمارے والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کرسیوں کے معاملے ایک جیسے، رسول اللہ کی کرسی پر نبوت کی مہر ہے، ابو بکر کی کرسی پر صداقت کی مہر. وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ تھا دریا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. ترستے تھے فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اسی مسجد کے ممبر و محراب جیسا لگتا تھا. یہ ابو بکر فرمایا گیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں جو اس طرح رسول اللہ سے نسبت اتحادی رکھے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.